آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں حاجرہ خان. بہت شکریہ آپ کا حاجرہ جوائن کرنے کے لیے. اچھا حاجرہ, سب سے پہلے آپ کی کتاب کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی, یہ جو کتاب آپ نے لکھی اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے 2014 میں یہ کتاب شاید لکھ لی تھی لیکن پبلش نہیں ہو سکی تھی. اب 2023 میں جا کے یہ پبلش ہوئی, اور ظاہری بات ہے کتاب لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے. تو آپ کا کیا موٹیو ہے اس کتاب کو لکھنے کا؟ میرا موٹیو تو بڑا پرسنل موٹیو تھا, میری کتھارسس تھی یہ. اور یہ بات میں جتنی بھی بار کہوں میں کہتی ہوں کم ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا. یہ تو میں نے بڑا ہی رسک لے کے بہت ہی اپنی ایک ریبیلین میں, اپنے غصے میں یا اپنی کتھارسس میں جا کے اپنی زندگی کی کچھ غلط چوائسز اور ڈیڈ اینڈز اور ڈسلوژنمنٹس کو ایک کہانی دی ہے, اپنی کہانی دی ہے. تو یہ پبلش تو ہوئی تھی, یہ سیلف پبلش ہوئی تھی کنڈل پہ 2014 میں. میں امریکہ گئی تھی خاص اس کے لیے, کچھ عرصہ وہاں پہ رہی بھی. اور کیونکہ اس کہانی میں اس طرح کا وہ کنٹروورشل چیزیں جو آپ لوگ کنٹروورشل سمجھ رہے ہیں یا جو بھی اس کو نا ایکیوزیشن کہہ دیں, جو بھی کہہ دیں, وہ نہیں تھی. اس کے باوجود بھی پھر اس کو پبلش نہیں ہونے دیا گیا. جب میں واپس پاکستان آئی, خیر میں تو بھول ہی گئی تھی, میں نے یہ سمجھوتا کر لیا تھا کہ when the time is right maybe it will happen. لیکن پھر ٹائم رائٹ ہوتے ہوتے 9 سال ہو گئے, اور اب جا کے جب وہ تھوڑے سے میرے اوپر وہ پریشر یا دباؤ یا سینسرشپ تھی میرے جیسے لوگوں کی طرف سے کے اوپر, وہ اب جا کے تو کم ہوئی ہے. تو یہ ابھی جا کے اس کی تھوڑی سی ہم یہ لانچ کرنے کا ایک تھوڑا سا وہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہے. اچھا, 2014 میں جب آپ نے اس کتاب کو پبلش کروانا چاہا تو آپ کو کس قسم کا رد عمل دیکھنے کو ملا کہ کوئی پبلشر اس کو پبلش نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟ جب آپ بات کرتی تھی کتنے لوگوں سے آپ نے بات کی, ذرا یہ پلیز شیئر کیجئے گا ناظرین کے ساتھ. دیکھیے, پاکستان سے تو مجھے اتنی کوئی خاص ایکسپیکٹیشن تھی بھی نہیں. میں نے شاید ایک آدھ پبلشر سے کانٹیکٹ کیا تھا, انہوں نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا تھا کہ اس طرح کا کنٹینٹ نہیں ہو سکتا, خاص کر جس شخصیت کا, بھلے آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی کہا ہو, اپنے بچپن کے بارے میں کہا ہو, اپنے شہر کے بارے میں جہاں, یا آپ کہاں پر پلی بڑی, آپ کے کالج کے دنوں کی, شوبز کے دنوں کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گی, ریلیونٹ ہوں گی, انٹرسٹنگ ہوگی. لیکن جس شخصیت کے بارے میں بھی اس کتاب میں ذکر ہے, اس کی وجہ سے یہ کتاب یہاں پبلش نہیں ہو سکتی. تو باہر بھی, بلکہ لنڈن میں بھی نہیں ہو سکتی. 2014 ٹھیک ہے, لنڈن میں بھی نہیں ہو سکی, تو وہاں کیوں, کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا کہ یہ شاید کچھ زیادہ کنٹروورشل ہے, اور کیونکہ ان کے ان لاز کی بہت زیادہ وہاں پہ ایک بہت ہی پاورفل پوزیشن میں ہیں وہ لوگ, شاید ان کے ڈر سے یا اس طرح سے. ایویڈنس بھی جو تھا اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا جو اب اس وقت میرے پاس ہے شاید. تو وہ کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں اس وقت کا اور ابھی اس وقت کا, کیونکہ میں خود تو نادان تھی, میں رائٹر تو تھی نہیں. بھی اتنا پریشر تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں جو آپ نے کتاب لکھی وہاں بھی نہیں چھپ سکی, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی, اور ہو سکتا ہے ابھی بھی نہ چھپے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا حاجرہ, ایک اور پوائنٹ یہ ذرا سمجھائیے گا. 2014 سے 18 کے درمیان اگر ہم 4 سال کا ذکر کریں, 18 میں پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے, پھر 22 کے بعد بھی یہ 1 سال چلے جو گزرا, اس میں بھی آپ اس کتاب کو چھپوا سکتی تھیں. چلیں 22 سے 23 کا بھی ذکر نہیں کرتے, 18 سے 22 بھی ان کی حکومت. لیکن 2014 سے 18 میں جو 4 سال تھے تب تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. تب کیا وجہ تھی؟ تب آپ نے کوشش کی اس کتاب کو چھپوانے کی؟ نہیں بالکل, میں تو بڑی ڈس ہارٹ ہو گئی تھی نا. میں نے کہا اگر لنڈن میں بھی نہیں چھپ سکتی, اور پاکستان سے ویسے ہی مجھے اس سے پہلے جب 2014 میں مجھے جواب آ گیا تھا, آپ کہتی ہیں ان کی گورنمنٹ نہیں تھی, تو ان کی گورنمنٹ نہیں تھی تو مجھے جواب آ گیا تھا نا کہ نہیں چھپ سکتی, تو پھر اس چیز کو کیا فائدہ تھا پرسو کرنا. اچھا, پھر 14 سے 18 کے دن جب آپ پاکستان سے چلی گئیں, آپ باہر چلی گئیں, آپ دل برداشتہ ہو کر چلی گئی, آپ کے باہر جانے کی بھی وجہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی تھے یا کوئی اور وجہ؟ نہیں, صرف وہ نہیں تھے. ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا رومیو جولیٹ والا نہیں تھا. ان کی پارٹی کے ساتھ اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن, دوستی تھی بہت اچھی, ایک بہت رسپیکٹ کا رشتہ تھا شروع میں. لیکن وہ ان کو جیسے ہی آپ میری لینس سے یہ دیکھتے ہیں یا میری کہانی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, تو وہ آپ کو جیسے آپ کسی کو جانتے ہیں اور آپ بار بار ایک انین کی طرح, ایک پیاز کی طرح لیئرز پیل کرتے ہیں کسی کی نا, تو وہ اس وقت تک کافی اور انسیڈنٹس ہو چکے تھے, کانسیکوینسز ہو چکے تھے, جس کی وجہ سے مجھے بالکل مطلب کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ لوگ ابھی آئیں گے حکومت میں
اور میں نے اپنے آپ کو اس پارٹی سے امید، ابھی بھی بہت لوگ جیسے ان کے سپورٹرز ہیں بڑی امید رکھا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کیونکہ پولیٹیشین تو آپ کو ایک ہوپ بیچتا ہے نا، آپ کو یہ چیزیں بیچتا ہے کہ آپ کو ایک بہتر فیوچر ہوگا، آپ کے لیے یہ ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی. ہم تو پرسنلی اس کو سنتے تھے یا ایڈمائر کرتے تھے یا افیلیٹ کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ 2014 سے کیا 2013 سے پہلے ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بہت بڑی ایک غلطی ہونے جا رہی ہے، اور مجھ سے بھی ہوئی ہے ذاتی طور پہ. اور میں نے بھی کافی ریڈ فلیگز اگنور کیے شروع میں جو تھے، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اتنا اکمپلش بندہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ کہتا ہے، اس کی تو فیملی بھی ہے، لیکن شاید شادی نہیں چلی، لیکن یہ ہے، یہ ایکسکیوزز کہہ دیں یا ایکسپلینیشنز کہہ دیں، یا ہم اپنے آپ کو شاید دھوکہ دیتے ہیں یا وہ اگنور کرتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں مانی نہیں رکھتی. لیکن آہستہ آہستہ جب پرسنلی کسی کو جانتے ہیں تو وہ ڈس ایلوژنمنٹ جو تھی اس کا ایک حصہ تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک شخص، کسی کی بھی تو شخصیت ہوتی ہے کہ وہ پرسنل لائف میں الگ ہوتا ہے، جب وہ ٹی وی پر آتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، جلسے سے خطاب کرتا ہے، عوام میں جاتا ہے، تو کیا وہ الگ ہوتا ہے؟ شخصیت تو ایک ہی ہوتی ہے اور عادات بھی ایک ہی ہوتی ہیں. ہاں یہ الگ ہوتا ہے کہ کہیں پہ جا کے آپ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، آپ اپنی عادات کو چھپا لیتے ہیں، کہیں پر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں تو اپنے بطور جی آپ کا ہم یہاں ویلیوز کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ جلسوں میں آپ ان کو سنتی تھیں تو آپ کو کوئی ڈفرینس محسوس ہوتا تھا؟ جی دیکھیں جلسوں میں ان دنوں تو وہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے اس وقت تو تھوڑے سے سینسیبل تھے. ابھی آپ فاسٹ فارورڈ کریں آج، ابھی جو پچھلے ایک سال میں جو ان کے جس طرح کے جلسے ہوئے ہیں، جس طرح کا وہ سرکس مجھے لگتا ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی مزید جو فرسٹریشن اور نارسسزم جو ہے وہ بہت ہی بڑھ چڑھ کے ابھی مجھے نظر آتی ہے. اس وقت تو شاید پرسنلی جان کے سمجھ آ گئی تھی کہ شاید ایک تو ان کی کمپٹنس کا ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو نہیں ہے شاید ان میں، اور ان کے ارد گرد بھی جس طرح کے لوگ نظر آنے لگتے تھے اور بار بار اسی ٹائپ کے لوگ نظر آتے تھے. شک تو ہوتا تھا کہ ان کے پاس شاید ٹیم ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس لوگ واقعی نہیں ہیں، اور ان کے پاس پلان بھی نہیں ہے. اور ابھی بھی مجھے ایسے ہی نظر آتا ہے، نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کے پاس پلان ہے، اور نہ ان کے پاس انٹینشن ہے کچھ کرنے کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.